طاعون ایک خطرناک وبا، انسانی زندگیوں کا خاتمہ، شہر ویران، سلطنتیں اور حکومتوں کے زوال۔ چلتے ہیں طاعون کے تاریخی سفر پر اور دیکھتے ہیں اس کی علاقائی اور عالمی تباہیاں انسانوں پر اور ملکوں پر کیسے اثر انداز ہوئیں۔ انسان چاہے آسمان کی بلندیوں کو فتح کر لے یا چاہے سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے، قدرت کی تخلیق کے آگے بے بس ہے اور اس کے نظام میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ روم کے مورخ سے کہا گیا کہ وہ روم کے زوال کے دور پر کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں تم تشریح کرے۔ ہو سکتا ہے کہ مورخ ماضی کو استعمال کرنے کی ایسی کوئی کوشش سے دو چار ہو جائیں، لیکن جہاں تک اگر تاریخ خود کو دہراتی ہی نہیں اور نہ ہی اخلاقی اسباب میں پیوست ہوتی تو اس سے ہمارے احساس کو گہرا کیا جا سکتا تھا۔ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے اور ہمارے معاشرے کتنے نازک ہیں۔ آئیے سمجھیں روم کی تاریخ۔ سلطنت سے پہلے جمہوریہ روم کا وجود تھا جو 500 سال رہا۔ بے ضابطگیوں کی وجہ سے فوجوں نے صرف سونے کی ادائیگی کے ساتھ اپنے جنرلوں کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ جولیس سیزر اس دور کا مشہور ترین اور نڈر جنرل تھا۔ اس نے یہ موقع ضائع نہیں کیا، روم کا ڈکٹیٹر بن گیا اور نئی رومی سلطنت کا آغاز کیا۔ 44 قبل مسیح میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے منہ والے بیٹے آکٹیوین کی جگہ نامزد ہوا اور شہنشاہ اگسٹس کے لقب سے رومن سلطنت کا باقاعدہ شروعات کی گئی۔ دوسری صدی کے وسط میں رومیوں نے شمالی برطانیہ سے لے کر بحر اٹلانٹک تک اور میسوپوٹیمیا سے صحارا کے کناروں تک دنیا کے ایک بہت بڑے جغرافیائی خطے پر کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا۔ اس کی سلطنت کی 75 ملین کی آبادی خوشحال تھی۔ اسی دور میں انتونین کا تعاون پھیلا، تنزلی کا پہلا قدم۔ تیسری عیسوی صدی میں روم کے اثر و رسوخ میں نمایاں کمی واقع ہوئی جب شہنشاہ ڈیوکلٹین نے سلطنت کی حکمرانی کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا، ایک مغربی حصہ اور دوسرا مشرقی حصہ۔ مغربی سلطنت کا دارالحکومت میلان تھا اور روم تھا، جبکہ مشرقی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا جو بازنطین کا دارالخلافہ رہا۔ رومن جیسی مضبوط سلطنت کو قدرتی آفات نے زوال کی طرف دھکیلنے میں کافی بڑا کردار ادا کیا۔ 79 صدی عیسوی میں آتش فشاں کے پھٹنے سے 2 چھوٹے شہر مکمل تباہ ہوئے، پومپیو اور ہرکولینیم۔ 16,000 سے زائد لوگوں کو موت کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ 1.5 ملین ٹن پر سیکنڈ لاوا نکل کر بہا اور 1000 ڈگری فارنہائٹ یعنی تقریباً 540 ڈگری ٹیمپریچر اس کا تھا۔ دوسرا جزیرہ کریٹ کا زلزلہ اور سونامی جس سے یونان، لیبیا، مصر، سائپرس اور سسلی ہزاروں کی موت اور 2 میل کے حصار میں سمندر میں جتنے جہاز تھے تباہ ہوئے۔ زوال کا ایک پہلو یہ بھی تھا۔ پھر 3 طاعون، انتونیو طاعون، سائپیرین طاعون اور جسٹینین طاعون۔ باربیرین کے حملے، سلطنت کے 2 حصہ ہونا، فوجیوں کے اخراجات اور کرپشن۔ انتونیو طاعون 3 تباہ کن وبائی بیماریوں میں سب سے پہلا تھا۔ ممکنہ طور پر یہ وبا چین سے 166 میں عیسوی میں کچھ دیر پہلے سامنے آئی جو سلک روڈ کے ساتھ مغرب کی طرف پھیل گئی اور تجارتی جہازوں کے ذریعے روم کی طرف پھیلی۔ 165 عیسوی کے آخر سے لے کر 166 عیسوی کے اوائل کے درمیان رومی فوج سلویسیا دریائے دجلہ کے قریب واقع ایک شہر کے محاصرے کے دوران اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ مشرقی جنگوں سے واپس آنے والے فوجیوں نے اس بیماری کو شمال کی طرف اور دریائے رائن کے کنارے تعینات فوجیوں میں پھیلا دیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں فوجیں تباہ ہو گئیں، دیہات ویران ہو گئے،
لاشوں سے بھری گاڑیاں مردوں کو ایک گڑھے میں پھینک کر دفنا دیتے۔ تقریباً شرح اموات روزانہ کی 2000 کے قریب تھی۔ مارکس ایریلیس انتونیوس 161 سے 180 تک رہا۔ یہ روم کے 5 اچھے حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اس کا 14 سالہ دور حکومت ایک مشکل دور تھا۔ گلین جو کہ ایک طبیب تھا، اس کے مطابق اس بیماری کی کیفیت اس میں شدید سر درد ہونا یا بخار آنا، ڈائریا، گلے کا سوجنا، جلد کا پھٹنا، خون کا آنا، الٹیاں وغیرہ شامل ہیں۔ جو بیمار ہوا ضروری نہیں کہ وہ مر گیا، لوگ صحت یاب بھی ہوئے۔ آج کے دور میں اس کو چیچک یا میزلز کہتے ہیں۔ انتونیو کی فتوحات اور ایک فوجی طاقت اپنا مقام رکھتی تھی۔ طاعون کی وبا پھیلنے کے وقت اس کی فوج میں 28 لیجنز تھے، یعنی کل تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اس کی فوج تھی۔ یہ سب جنگجو بہترین صلاحیتوں سے بھرپور ہوتے تھے اور مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ کم ہی ایسے تھے جو وبا سے بچ سکے، بیمار ہوئے یا موت کی آغوش میں چلے گئے، چاہے وہ سپاہی تھا یا جنرل، اور جو چھٹیوں سے واپس آئے وہ بھی وبا میں گرفتار ہو گئے۔ ہلاکت خیز ہلاکتوں نے ٹیکس دہندگان اور فوج میں بھرتی ہونے والے افراد، عوامی عہدے کے امیدوار، تاجروں اور کسانوں کی تعداد کم کر دی۔ سب میں کمی کی باعث اکثر کھیتوں میں کسانوں کی وجہ سے کاشتکاری کم ہو گئی، جس کی فصلیں نہ ہونے کے برابر مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ طاعون کا اثر صرف زرعی شعبوں پر ہی نہیں، کاریگروں پر بھی پڑا۔ کم چیز بننے لگی، مقامی معیشتوں کا استحکام برباد ہو گیا۔ تاجروں اور مالی مالیات کی کمی کی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں گہری رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ اندازے کے مطابق یہ تعاون 161 سے 190 صدی عیسوی تک رہا۔ مارکس ایریلیس انتونیوس 180 میں اسی وبا کا شکار ہوا۔ تقریباً یہ وبا یا تعاون 22 سال کے لگ بھگ رہا۔ روم کی ترقی کی دوسری صدی کا پہلا زوال دیکھنے میں آیا۔ تعاون کا اثر صرف فوج اور معیشت تک محدود نہیں تھا۔ مارکس ایریلیس نے ان عیسائیوں کے خلاف ظلم و ستم شروع کیے جنہوں نے خداؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے سے انکار کر دیا، جیسے بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس کے نتیجے میں دیوتاؤں کا غصہ آیا، جس کے قہر نے خود کو ایک تباہ کن وبا کی شکل میں ظاہر کیا۔ رومن مشرکانہ نظام کے ماننے والوں کے برعکس عیسائی بیمار کے ساتھ ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا بھی فرض سمجھتے تھے۔ مسیحی سب سے زیادہ بنیادی ضروریات کھانا پینا فراہم کرنے پر راضی رہتے تھے۔ جو بیمار تھے وہ بھی مدد کرتے رہتے تھے۔ نرسنگ کیئر کی اس آسان سطح سے عیسائیوں اور ان کافر لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا ہو گئے۔ عیسائی اکثر مدد کرتے رہتے تھے جبکہ کافر بھاگ گئے۔ مزید یہ کہ عیسائیت بحران کے وقت زندگی موت کو معنی فراہم کرتی تھی۔ زندہ بچ جانے والوں کو یہ جان کر اطمینان حاصل ہوا کہ ان کے پیارے جو مسیح کی حیثیت سے فوت ہوئے، انہیں جنت کا انعام مل سکتا ہے۔ عیسائی کے بعد زندگی میں نجات کے وعدے نے اضافی پیروکاروں کو اپنی طرف راغب کیا، اور اس طرح ایک مشرک ثقافت میں توحید کی نشو و نما میں اضافہ ہوا۔ پیروکاروں نے حصول اس تناصر کو قائم کیا جس میں عیسائیت سلطنت کا واحد سرکاری مذہب 380 عیسوی صدی میں بن کر ابھرا۔ ناظرین، تعاون کے تاریخی سفر پر آنے والی منزلوں میں ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ سمجھ میں آئے تو سبسکرائب کی بکنگ، شیئر کا ٹکٹ اور لائک کا سامان ضرور لے رہیں۔